سوال جب لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ یار میں اپنے کیش یا انسٹالمنٹ پہ پراپرٹی لوں تو اس میں دونوں چیزوں کے الگ الگ فائدے اور الگ الگ نقصانات ہیں، اس پر میں آپ کو روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج دوستوں میں پراپرٹی کی خریداری کے سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا میں کیش پہ کوئی چیز لوں یا قسطوں پہ لوں، انسٹالمنٹ پہ لوں یا کیش پہ لوں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ آج میں اس کے حوالے سے بہت اہم کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میرے اس گفتگو کے آغاز میں میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو معلومات اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستوں، سوال جب لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ یار میں اپنے کیش یا انسٹالمنٹ پہ پراپرٹی لوں تو اس میں دونوں چیزوں کے الگ الگ فائدے اور الگ الگ نقصانات ہیں، اس پر میں آپ کو روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کیش۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے یا سودے آپ کیش پر لیں تو کیوں لیں اور کب اور کیوں کس طرح لیں، یہ ایک سوال ہے۔ جیسے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کیش کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ کیش اگر آپ کے پاس ہے، کوئی کیش کے اوپر کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی سے سودے کر آپ کیش پر ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کی جیت ہے۔ اگر آپ کوئی پلاٹ خرید رہے ہوں، کوئی مکان خرید رہے ہوں یا کسی بھی قسم کی پراپرٹی خرید رہے ہوں اور آپ کے گھر پر کیش موجود ہے تو پھر آپ اپنے بہتر سے بہتر ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ لوگوں کو آج کیش کی ضرورت ہوتی ہے اور بلڈرز بھی بعض دفعہ آپ جائیں گے تو بلڈرز بھی آپ کو جو ہے نا کیش پہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے۔ قسطوں پہ کوئی پلاٹ لیں گے تو معلوم چلا کہ وہ آپ کو جو ہے نا 30-40 سے زیادہ مہنگا دیں گے، اور اگر آپ کیش پہ لیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ 50% تک ڈسکاؤنٹ کرا سکتے ہیں، یعنی 50% تک ہی آپ اویل کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ اگر آپ کے پاس کیش ہے۔ تو لہٰذا کیش اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی طاقت کیش کی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے پرائس کو بہت ہی اچھے پرائس میں مطلب وہ چیز اٹھانی ہے۔ آپ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ آپ نے کروانا ہے اور اچھی چیز اٹھانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کیش ہوتا ہے تو پھر آپ مطلب کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، کسی کے جو ہے نا پابند نہیں ہوتے، آپ نے کیش پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیش کا آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی طاقت کیش کی ہے تو پھر آپ کو چیز کیش پر لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیش پر آپ جو ہے وہ یعنی ریڈی ٹو موو آپ چیز لیں تو بہت اچھا ہے۔ یعنی آپ اگر کیش پر ہے مثال کے طور پہ اور آپ مطلب کسی پروجیکٹ میں آپ چلے جائیں جو کہ پوزیشن مل رہا ہے جس کا، آپ پہلے وہاں جائیں، آپ کے پاس کیش پڑا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے 80 لاکھ روپے پڑے ہوئے، اب 80 لاکھ روپے میں آج فلیٹس مل جاتے ہیں، لیکن آپ وہیں 80 لاکھ روپے کا فلیٹ آپ 10-20 لاکھ روپے کم کرا سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسے پروجیکٹ میں چلے ہیں جہاں پہ کینسلیشن میں فلیٹ آئیں گے، جہاں پہ کسی بالکل ریڈی ہے اور کچھ یونٹس رہ گئے بکنے کے لیے، آپ جائیں، جا کے سوسائٹی کے دفتر میں یا اس کے بلڈر کے پاس جائیں اور آپ اپنا اظہار کریں اس بات کا کہ میں کیش پہ اٹھاؤں گا، مجھے کوئی اچھی ڈیل دیں۔ تو کیش پہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو اچھی ڈیل ملے گی، جو 80 لاکھ روپے کا سودا آپ کو 60 لاکھ کا مل سکتا ہے، اور ویسے عام آدمی کو 60 لاکھ کا وہ نہیں ملے گا، لیکن آپ ایک ایسی چیز پر جو کہ بالکل تیاری کے مراحل میں، دیکھیں تیاری کے مراحل میں آپ کو لینے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا کیش کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیش پہ بھی لے لیتے ہیں لیکن معلوم چلا ابھی پروجیکٹ میں 6 ماہ سال باقی ہوتے ہیں پوزیشن ملنے میں، اور کہتے ہیں چلو 6 مہینہ مل جائے گا، 6 مہینے میں نہیں ملتا، وہ سال 2 سال 3 سال لگا دیتے ہیں، آپ کا کیش تو ضائع ہو گیا۔ تو پھر آپ کو ایسی چیز کیش پہ لیں جو کہ بالکل ریڈی ٹو موو ہے، آپ یا پھر یہ کہ آپ بس چند دنوں میں آپ کو پوزیشن ملنے والی ہے، اس پر آپ جو ہے نا آپ کا فائدہ اس میں ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کیش پر کسی بھی قسم کی ڈیل میں آپ فوری طور پر ظاہر نہ کریں کہ آپ کے پاس کیش ہے اس چیز کے لیے، تاکہ آپ کو یہ جج کرنا آسان ہوگا کہ انسٹالمنٹ وہ چیز کتنے کی مل رہی ہے اور کیش پر وہ چیز کتنے کی مل رہی ہے۔ اسی طرح آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ آپ کیش پر ہم ایک اپنی زبان میں وارے کا سودا کہتے ہیں، یعنی پراپرٹی ڈیلرز پرووائڈرز جو نا ہم اس کو جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وارے کا سودا بتاؤ۔ وارے کا سودا اسے کہتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ریٹس میں وہ چیز
مل رہی ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کہ ایک مکان جو ہے 1.5 کروڑ کا ہے تو وارے میں آپ کو 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 15 لاکھ کا مل جائے گا وارے میں. تو اسے کہتے ہیں وارے کا سودا, یا 10 20 25 لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. تو ایسی صورتحال میں اس کو وارے کا سودا کہتے ہیں. کہ بہت سے پلاٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, معلوم چلا 30 لاکھ کا پلاٹ ہے تو معلوم چلا وارے پہ وہ جو آپ کو جو ہے وہ 20 22 لاکھ روپے کا 25 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں وارے کا سودا. تو اپنے کیش کو آپ سیف رکھیں اور وارے کے سودے اٹھائیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, وارے کے سودے اٹھانے کے لیے آپ کو اس کی معلومات ہونی چاہیے. اب معلومات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا رابطہ پراپرٹی ایجنٹ سے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انویسٹر کہلاتے ہیں اور ان کے پاس کیش ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہ اپنے کیش کو رول کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی ایک جگہ اسٹک نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے پیسے کو رول کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اٹھاتے ہیں پھر وہ جو ہے بیچ دیتے ہیں. اچھا, طریقہ کار یہ ہوتا ہے دوستوں کہ آپ کسی ایک جگہ آپ مخصوص علاقہ طے کر لیں, آپ اس کے اندر ہی آپ اس کا علم بھی ہوگا, آپ اس کی باریکیاں بھی جانتے ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ گلشن اقبال طے کر لیا کہ میں گلشن اقبال میں ہی رہ کے کام کروں گا, تو گلشن اقبال کی پراپرٹیز ایجنٹس جو ہیں پراپرٹی کے کام کرنے والے 4 5 6 سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ انویسٹر ہیں یا آپ کے پاس کیش ہے, آپ سودے اٹھا سکتے ہیں, اٹھانا جانتے ہیں. تو پھر آپ کے وہ جب کوئی اچھا سودا ہوگا تو وہ آپ کو فوراً اطلاع کریں گے. لیکن آپ کو کسی ایک مخصوص علاقے میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس جگہ آپ آرام سے جو ہے نا وہ ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ اس میں ٹائم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں مطلب جب کوئی سودا مثال کے طور پہ ایک 3 کروڑ کی پراپرٹی آپ کے پاس ایک بنگلہ آ رہا ہے, حالانکہ اس کی قیمت 3.5 کروڑ ہے, لیکن آپ وارے کے سودے میں آپ کو فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اور فوری ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کے علم, آپ کی معلومات, آپ کے پاس بااعتبار لوگ ہونے چاہیے. اب معلوم چلا آپ نے یہ سوچنے میں ٹائم لگا دیا, معلوم چلا 5 6 دن نکالے, اس میں سودا جو ہے وارے کا نکل گیا. تو وارے کا سودا اچانک بہت اچانک آتا ہے اور آپ کو فیصلہ بھی بہت جلدی کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا کیش کے فائدہ اٹھائیں اور کیش کے آپ جو ہے نا سودوں سے. اسی طرح آپ اسکیم 33 میں, اسکیم 45 میں کسی ایک جگہ پہ مخصوص کر لیں کہ میں وہاں پہ جا کے میں اس کی پلاٹس اٹھاؤں گا, لیکن اس کی آپ کو گرپ ہونی چاہیے, اس سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ وارے کے سودے میں نے بتایا کہ وہ جلدی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, بک جاتے ہیں. لہذا آپ اب اسی طرح یہ ہے کہ آپ لوگ جو کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ اسکیم 33 میں انہوں نے کچھ مخصوص جگہوں پہ انہوں نے کام کرنا ہے مخصوص 33 میں. اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ انہوں نے پلاٹ ایک وارے کا کم ریٹس میں اٹھایا, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بیچ دیا. اس کے بعد جب وہ ان کو پیسے اچھے ملے تو بیچ دیا, لیکن ان کو اتنی گرپ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی ریٹ میں اچھے سودے کون سے مل رہے ہیں, پھر وہ اٹھاتے ہیں وہ بیچتے ہیں. اس طرح وہ جو ہے ان کا رول جو ہے نا اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو دوستوں یہ تو ہو گیا کہ آپ کو کیش کے اوپر کوئی چیز لینی چاہیے یا انسٹالمنٹ میں لینی چاہیے. تو کیش کے اپنے فائدے ہیں, اپنے ہے اس کو آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا چیزیں آپ کو قسطوں پہ اگر لیں تو کس طرح کی چیز لیں. دیکھیں بہت سے لوگ ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں قسطوں پہ جب آپ لیں تو آپ کو ایک تو اگر ایک چیز آپ کے دسترس میں نہیں ہے, آپ اپنے وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتے تو سودے کے اوپر ڈیل نہ کریں. آپ نے معلوم چلا ایک پلاٹ بک کرا لیا, آپ نے جو ہے معلوم چلا کہ 20 لاکھ کا پلاٹ ہے آپ نے بک کرا لیا, یا آپ نے ایک فلیٹ بک کرا لیا, معلوم چلا 70 لاکھ کا فلیٹ ہے آپ نے بک کرا لیا, پیسے آپ دے نہیں سکتے ماہانہ. تو پھر آپ ایسی چیزوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں جس میں آپ 70 لاکھ روپے کی چیز آپ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے, ماہانہ پیسے نہیں نکال سکتے. تو 70 لاکھ کی جگہ آپ 40 لاکھ کی چیز اٹھا لیں, بھلے 45 لاکھ کی چیز اٹھا لیں اور 2 بیڈ ٹاؤنس کو اٹھا لیں, لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے, آپ کے دسترس میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ماہانہ پیمنٹ جو ہے وہ کر لیں گے, ورنہ آپ اپنے آپ کو مشکلات میں بھی ڈالیں گے. کل کو آپ کا پلاٹ یا آپ کا جو ہے وہ فلیٹ کینسل ہو گیا تو آپ کو پھر اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا. اچھا, انسٹالمنٹ کی صورت ایک اور ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو فائدہ ایک اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ پلاٹ بک کرایا یا فلیٹ بک کرایا, تو فلیٹ بک کرانے میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ان آؤٹ پتہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ وہ پروجیکٹ پھنس جائے, تو آپ کا اگر انسٹالمنٹ میں آپ نے اگر کوئی 40 لاکھ کی چیز لی ہوگی تو آپ کے 10 لاکھ روپے پھنسیں گے, لیکن آپ کے 30 لاکھ روپے آپ کے نہیں پھنسے, اور وہ پروجیکٹ اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو آپ کو علم میں رہے گا اور آپ اسی طرح اس کی پیمنٹ کریں گے. بھائی آپ نے ڈیلے کیا ہے تو آپ کیوں اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ رائٹ آپ کا ہے کہ آپ اس کو وقت پہ پیمنٹ نہ کریں, لیکن آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھیں. آپ سوال جواب کے ایک جو لیٹرس ہے وہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح آپ جو پھنسیں گے نہیں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز جو ہے اگر پرائس برابر ہی ہے، کیش بھی برابر ہے، انسٹالمنٹ برابر ہے، تو آپ کو کیوں اسٹیک کیش پہ دیں؟ آپ اسی کیش کے پہ آپ کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں، آپ یہ چیز بک کرا سکتے ہیں، اور اس کیش کو کوئی چھوٹی چیز لے سکتے ہیں، اس سے آپ اس کو دونوں طرف سے آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک اور میں چیز بتاؤں کہ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی 10% پیمنٹ دے کے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں، یہ سوچ کے اٹھا لیتے ہیں کہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ یہ انتہائی غلط کام ہے۔ یہ آپ جب تک کہ آپ کے پیسہ نہ ہو آپ یہ سٹہ نہ کھیلیں۔ یہ سٹہ میں کہتا ہوں اس کو کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے 10% پیسے دیے اور پہلے بہت سے ایجنٹس ہی کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اور پھر پھنسے بھی بہت ہیں کہ ان کا پورا 10% ضائع ہو گیا۔ ان 3 مہینے کا ٹائم دیا، اس 3 مہینے کے ٹائم کے اندر انہوں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی، فلیٹ کی یا اس کی گھر کی، اور اس کے بعد ان کا 10% 50 لاکھ 70 لاکھ روپے ڈوب گیا۔ وہ اس لالچ میں نہ پڑے۔ آپ اگر کرنا ہے تو ڈائریکٹ پارٹی کو، جس کو جو خریدار ہے اس سے آپ ڈیل کروائیں تاکہ وہ وقت پہ پیسے دے دے، اپنا پیسہ پھنسا کے یا کسی اور کا پیسہ پھنسا کے یہ سوچ کے کہ میں اس سے اچھے پروفٹ بیچ دوں گا، یہ انتہائی غلط ہے اور غلط طریقہ۔ اسلام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور اسلام نے جو چیز پسند نہیں کی اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں اور ایگزیکٹ اس کے نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ ہی ٹائم کے بعد۔ تو لہٰذا دوستو یہ میرے آج کی ویڈیو میں میں نے باتیں بتائیں کہ آپ جو ہے کیش پہ آپ کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں میں نقصان ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں۔